بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سوشل ورک آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب ٹیچرز بہت محنت کے ساتھ کلاس میں کھڑے ہو کے آمنے سامنے پڑھانا بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لیکچر پریپیئر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکچر پریپیئر کرنا, پریزنٹیشن بنانا, سلائیڈز بنانا, پھر اس کی ریکارڈنگ کرنا, ریکارڈنگ کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کرنا, یہ ایک کافی لینتھی پروسیس ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد آپ کے لیے ایک لیکچر تیار کرتے ہیں. اس لیے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے, جو آپ کے پارٹ پہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیکچر کو سنیں. آپ جس حد تک اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ضرور کریں, ٹھیک ہے. باقی تھوڑا بہت مسائل ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب ٹیکنیکلی ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پہلے نہیں جانتے کیونکہ یہ ہماری فیلڈ نہیں رہی ہے. ہم سب نے یہ سچویشن کے اکارڈنگلی, جیسے سچویشن ہے کہ ہم ورک فرام ہوم, گھر سے بیٹھ کے ہم یہ کام کریں گے, ہم ٹیچ کریں گے, ہم کوئی آفیسز کا کام ہے جو بھی ہے ہم گھر سے بیٹھ کے کریں گے. تو یہ ہم نے بھی فوری ہی سیکھا, ٹھیک ہے. اس کے لیے تھوڑی بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں, رہتی ہیں. اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جتنا آپ کو مل رہا ہے, آپ کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو آپ اس گائیڈ لائن کو فالو کریں. تمام ٹیچرز نے اسی طرح سے ایک دوسرے سے ہیلپ لے کے چیزوں کو سیکھا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اچھا, تو آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف کمیونٹی ورکر. ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے گزشتہ جو ٹاپکس ہم دیکھ چکے ہیں اس کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, جماعتی تنظیم اور ترقی میں فرق, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اجتماعی ترقی اور تنظیم کے مراحل دیکھے. مراحل کے بعد ہم نے نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جماعتی کارکن کا کردار ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا ٹاپک ہوگا جماعتی ترقی کے اصول, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک میں ایک کمیونٹی ورکر ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے کیا کیا رول پلے کرتا ہے. جی, رول آف کمیونٹی ورکر, جماعتی کارکن کا کردار. اچھا, ایک کمیونٹی ورکر بہت سارے میسلینیس رول پلے کرتا ہے. ویسے تو جیسے آپ کی بک ہے, اس میں آپ کی بک میں جو مین ہیڈنگ اس میں دی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کمیونٹی ورکر ایک رہنما کی حیثیت سے فرائض انجام دیتا ہے, ایک معاون کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے, ایک ماہر کی حیثیت سے, ایک معالج کی حیثیت سے, اور ایک رابطہ کار کی حیثیت سے. یہ انہوں نے مین جو ٹاپکس ہیں ان کے تحت مزید چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں نے آپ کے اس ٹاپک کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے سرچ کیا ہے, اور اس کی میں نے کوئی 5 ہیڈنگس کو 20 ہیڈنگس میں کنورٹ کیا تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے چیزوں کی سمجھ آ سکے. یعنی رول آف کمیونٹی ورکر مینس یہ ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے, چیزوں کو یہ ایڈوکیٹ کرتا ہے. مختلف چیزیں ہیں, ان کے معاملے میں بحث و مباحثہ کی ضرورت ہے, تو کمیونٹی ورکر چیزوں کو کمیونٹی کے دوران بحث و مباحثہ کے ذریعے بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کونسلر یعنی مشاورت, ٹھیک ہے. لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, کچھ لوگوں کا پتا ہے, کچھ چیزوں کا پتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا. اگر تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو یہ احساس دلایا ہوا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, ان کو اپنے ساتھ ملا کر اور خود ان کے ساتھ مل کر کمیونٹی پارٹیسپیشن سے اور سیلف پارٹیسپیشن کے بعد چیزوں کو ان کو سمجھاتا ہے اور اپنے پوائنٹس ان تک پہنچاتا ہے. تو ایک کونسلر کا رول پلے کرتا ہے. میڈیٹر مینس
کہ یہ کمیونٹی کے درمیان ایک رابطہ کار کی حیثیت سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب کمیونٹی کے گروہ ہیں، کئی سارے گروہ ہیں، ایک کمیونٹی میں 2 4 6 گروہ ہیں، مور دین بھی ہو سکتے ہیں. اب ان اتنے گروہوں کو ایک وقت میں کمیونٹی ورک کے لیے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو آرگنائز کرنا ہے، ان کو اکٹھے کرنا ہے، ان کو لے کے آنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ. تو کیا ہے ان کے درمیان وہ ایک میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے، ریسرچر. سم ہاؤ سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں، ایسے معاملات پیش آتے ہیں کمیونٹی ورک کے دوران کہ چیزیں بہت الجھ جاتی ہیں، یا جو کسی بھی مسئلے پر کام پہلے کیا جا چکا ہوتا ہے اس پہ کام فلاپ ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ نہیں ہو رہے، لوگ سینسٹائز نہیں ہو پا رہے. تو پھر کمیونٹی ورکر کو ایک ریسرچر بننا پڑتا ہے کہ اب اسی پلان کو یا اس سے ملتے جلتے پلان کو دوبارہ سے ری لانچ کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے یا کن ٹیکنیکس کے ساتھ لایا جائے تاکہ یہ اسی کمیونٹی میں سکسیسفل ہو سکے. ایجوکیٹر، اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے وہ چیزیں جو لوگوں کو سرے سے نہیں پتا. ٹھیک ہے. ایک استاد کی حیثیت، جیسے ایک استاد پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو کمیونٹی ورکر ایک ایجوکیٹر بننے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایجوکیٹر بھی بن جاتا ہے. مینیجر، چیزیں کام سٹارٹ ہو چکا ہے، چیزیں شروع ہو چکی ہیں تو ان کو مینیج کرنا ہے، لوگوں کو مینیج کرنا ہے، ریلیشن شپس کو مینیج کرنا ہے، سسٹمس کو مینیج کرنا ہے، کمیٹیز کو مینیج کرنا ہے. تو وہ ان تمام چیزوں کو کی مینجمنٹ کرنے کے لیے ایک مینیجر کا رول پلے کرتا ہے. کمیونٹی چینج ایجنٹ، اب کمیونٹیز میں چینج لانے کے لیے ان کمیونٹیز میں تبدیلیاں لانے کے لیے ایک اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ خود کو اپنے آپ کو اس طرح سے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ کمیونٹی اس کو ایک امیٹیشن کے طور پر لیتی ہے. جیسے کہ ہم چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں، تو کمیونٹی چینج ایجنٹ کے طور پر ان کے سامنے آتا ہے. فیسیلیٹیٹر، ٹھیک ہے. تو فیسیلیٹیٹر کی حیثیت سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب جیسے کمیونٹی میں کام اس نے اسٹارٹ کرا دیا ہے، کمیونٹی ورکر نے، کمیونٹی کام کر رہی ہے، لیکن سم ٹائم کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے. تو مین وائل کمیونٹی ورکر کی ضرورت ہے تو وہ ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. بروکر سم ہاؤ بالکل اسی طرح سے جیسے کاؤنسلنگ کرتا ہے، اسی طرح چیزوں کے درمیان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان بروکر کا رول پلے کرتا ہے، ان کے درمیان رابطہ کار کا رول پلے کرتا ہے، ان کے درمیان ایک برج بن جاتا ہے. ایکٹیوسٹ، اور ایک ایکٹیوسٹ کی بالکل ایک ایکٹیوسٹ بن کر ایک متحرک رول پلے کرتا ہے، چیزوں کو خود جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھاتا ہے، لوگوں کو خود آگے لے کر ایک لیڈر کی حیثیت سے چلتا ہے. پلانر، پلاننگ کرتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے، چیزوں کو پلان کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کر سکیں. جی، بحیثیت استاد جماعتی کارکن کا فرض طبقہ کے افراد کو اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کے قابل بنانا ہے تاکہ افراد اپنے فرائض خود ادا کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. لہذا وہ افراد کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے اور ایسے افراد جن میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں موجود ہوں ان کو مستقبل کی قیادت کے لیے تیار کرتا ہے. استاد کی حیثیت سے ان میں درجہ صلاحیتیں ہونا ضروری ہوتی ہے. ہر ہنگامی حالت میں نمٹنے کی صلاحیت ہو، لوگوں کی تربیت انہیں فرائض و ذمہ داریوں کے احساس دلانے کی صلاحیت، خود میں لیڈرشپ کی صلاحیت تاکہ لوگوں میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے. اب بحیثیت ماہر ایک کمیونٹی ورکر کو کیسا ہونا ہے ایز ایکسپرٹ؟ وہ ایک اچھا منتظم ہو، اچھے انتظامات کرنے والا ہو، اچھی پلاننگ کرنے والا ہو اور اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، انتظامی امور کا علم ہو اور ایڈمنسٹریشن یعنی نظم و نسق قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ادارے اور جماعت کے مقاصد و وسائل کے مطابق بجٹ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، کاموں کا ریکارڈ رکھنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مختلف فرائض کو سونپنے اور کام لینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اب سم ٹائم کرولسم سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کمیونٹی میں کے لوگوں میں کنفلکٹس آ جاتی ہیں، تو اس میں ایک کمیونٹی ورکر کو ایک معالج کی حیثیت سے کیا کرنا ہے. جماعتی
کارکن کا کردار صرف وسائل و مسائل میں مسابقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ طبقے میں موجود جو اختلافات اور تنازعات ہیں ان کا بھی جائزہ لیتا ہے، اور ایک معالج کے طور پر ان میں موجود جو مسائل ہیں یا کسی قسم کی جو خامیاں یا کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مجموعی مفاد کی خاطر تمام چیزوں کو نظر انداز کرنے یا ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد افراد کے باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے تاکہ معاشرہ بحیثیت مجموعی متوازن کام کر سکے۔ اب کارکن کے اندر کون سی صلاحیتیں چاہیے؟ بحیثیت معالج کے باہمی تعلقات استوار کرنے کی صلاحیت، اختلافات اور تنازعات کی نشاندہی اور جائزہ لینے کی صلاحیت، غیر جانبدارانہ رویہ اور کسی خاص گروہ کی حمایت کرنے سے اجتناب کی صلاحیت اور اختلافات کو دور کرنے کی صلاحیت، تمام طبقات کے افراد کے خیالات اور احساسات کے ساتھ رواداری کی صلاحیت۔ اب بحیثیت رابطہ کار کے، جماعتی کارکن ایک ماہر رابطہ کار ہوتا ہے، وہ صرف طبقہ اور ادارے کے درمیان روابط ہی پیدا نہیں کرتا بلکہ طبقے کو دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ بوقت ضرورت ان اداروں سے بھی امداد یا تعاون حاصل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف اداروں کے درمیان بھی باہمی رابطہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس طرح مختلف وسائل کو یکجا کر کے بہتر سے بہتر منصوبے کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہاں جماعتی کارکن کے لیے درج ذیل صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں۔ سماجی بہبود کے مختلف میدانوں یعنی جو سوشل ویلفیئر کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان میں کیے جانے والے جو کام ہیں یا جو ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ان اداروں کے منشور ہیں اور ان اداروں کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ باہمی رابطہ کی تکنیک کا علم ہو، ٹھیک ہے، باہمی رابطہ قائم کیسے ہوتا ہے ان ٹیکنیکس کا اس کو پتہ ہو، مختلف اداروں اور طبقوں میں رابطہ پیدا کرنے کی صلاحیت۔ مختصر یہ کہ جماعتی کارکن جماعت کو اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد کرنے کی کوشش کے لیے تیار کرنا اور اس تمام عمل کو آسان اور کامیاب بنانے کے لیے پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے تاکہ اجتماعی ترقی کا عمل طبقہ کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ثابت ہو۔ جی تو یہ کلاس آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے کمیونٹی ورکر کو کسی کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے کس طرح کے اور کتنے رول پلے کرنے ہوتے ہیں اور اس کو سچویشنز کے اکارڈنگلی اپنے کتنے جو رول ہیں اور ان کو مولڈ کرنا پڑتا ہے اور چینج کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ سب لیکچر کو سنیں گے اور اپنی بک کھولیں اور اس لیکچر کو تیار کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔